حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے، روایت ہے کہ ہم اشعریین کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نا، تو ہم مکہ مکرمہ سے تھوڑا بہر رکے، مدینہ طیبہ سے، ہجرت کا بعد کا واقعہ ہے۔ تو ہمارے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا نا وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو ہمارے وفد کے ساتھیوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آخر انسان ہے، کھانے کی طلب تو ہوتی ہے نا، اب کیا کریں؟ کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی روزی تلاش کریں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام کریں۔ اب ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دو۔ تو وہ صحابی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے، گھر میں تھے، تو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ تلاوت یہ تھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تمہاری روزیاں آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا وہ ضرور مل کے رہے گا۔ تو اس قسم کی آیات تھی کہ روزی کا ذمہ ان اللہ هو الرزاق، روزی دینے والی ذات تو اللہ کی۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جو بھی مخلوق ہے اللہ نے اس کی روزی کا ذمہ لے لیا ہے۔ صحابی کا یقین دیکھیں کتنا یقین ہے کہ جب یہ آیت کانوں میں پڑی کہ روزی کا ذمہ کس نے لے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تو یقین تھا ہماری روزی بھی اللہ ہمیں پہنچائے گی۔ تو واپس چلے گئے، آقا سے کوئی درخواست نہیں کی۔ تو ساتھیوں نے کہا ہاں بھائی کہہ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جا الغوث، بھائی آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا انتظام۔ کچھ دیر گزری کہ ایک بہت بڑا طبق ان کے لیے ایک آدمی لے آیا کہ لو جی یہ آپ کے لیے ہے، کھانے کا سامان لے آیا، اس میں گوشت وغیرہ کوئی اور چیزیں بھی تھیں پورے وفد کے لیے۔ انہوں نے کھایا، ایسا لذیذ تھا، مزیدار۔ کچھ بچ گیا، انہوں نے کہا بچا ہوا کدھر کرے؟ تو اس وفد نے کہا، اس ساتھی نے نہیں بتایا کہ میں نے آقا کو نہیں کہا، وہ چپ کر گیا، بھئی بس اللہ بھیجیں گے۔ تو وفد والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم نے درخواست کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آقا نے کھانا بھجوایا ہے، جو بچ گیا ہے واپس آقا کے پاس بھیج دیں، تاکہ کسی اور کو دینا ہے تو اور کو دے دیں، ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی۔ اب آقا کی خدمت میں آئے اور سلام و دعا کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ کیا کہنے، بڑا ہی لذیذ کھانا تھا، ایسا کھانا تو زندگی میں ہم نے نہیں کھایا۔ آقا نے فرمایا بھائی کون سا کھانا؟ یا رسول اللہ آپ نے جو بھجوایا ہے، ہم نے اپنے ساتھی کو بھیجا تھا آپ کے پاس کہ ہمارے کھانے کا کوئی انتظام کریں، ہمارا ساتھی واپس آیا، اس نے کہا جا الغوث جی ہاں مدد آ رہی ہے، کھانا مل جائے گا، تو آپ نے ہی تو بھجوایا ہے۔ آقا نے فرمایا بھائی میں نے نہیں بھجوایا، اس ذات نے بھجوایا جس نے ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ اٹھایا، اللہ نے بھجوایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ پھر اس صحابی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے جب یہ آیت سنی نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین میں جو بھی مخلوق ہے اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ تو میں نے کہا جب ساری مخلوق کا اٹھایا ہے تو میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہوں نا، ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری روزی کا ذمہ بھی پھر اللہ نے اٹھایا ہے، مل جائے گی ہمیں۔ یقین ہونا چاہیے، یقین کامل۔ اگر بے یقینی ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا واہ واہ لے آؤ کھانا بھائی۔ آقا نے بھی کھایا، کہ یہ اللہ کی طرف سے غیب سے اللہ نے انتظام کیا۔